والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لب قلزم کو سعادت دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین. جی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی صاحب. باہر کا بند کر دو، اندر ہی کا چالو کر دو. اس کا اندر کا نہیں ہے، اندر کا نہیں ہے اس کو. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اذان سے قبل اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. وہی پاک پروردگار ہے جو ہماری عزتوں کو بھی جانتا ہے اور ہماری رسوائیوں کو بھی پہچانتا ہے. وہ عظیم پاک پروردگار جس کا فضل ہوا تو ہم آباد ہیں، جس کے کرم سے ہم مسلمان ہیں، جس کی نوازش ہوئی تو ہم توحید کے دلدادہ ہیں، جس کا کرم ہوا تو اسی کے فضل اور اسی کے کرم سے میں اور آپ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. آگے طول بات نہ دیتے ہوئے آگے بڑھوں اس بات پر جس کے بارے میں خود رب العالمین نے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ زمین پہ جینے والے میرے بندوں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہی اس کے قابل ہے، وہی اس کا مستحق ہے.
بعدہو درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام ہو۔ اللہم صل و بارک علیہ۔ برادران محترم، آج میں نے آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسے موضوع کو لے کر کے کھڑا ہوا جس کا جاننا اور پہچاننا میرے اور آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ آج جس موضوع پر میں انشاءاللہ لب کشائی کروں گا وہ ہے ظلم کا تعارف، ظلم کی پہچان بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ آدمی لفظ ظلم سنتے ہی کانپ جاتا ہے۔ کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم اس ظلم میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ وہ بڑا گناہ ہے برادران، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ اکرام کے درمیان ببانگ دہل اعلان کر دیا تھا۔ کیا کہا میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے؟ فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ولا الہ الا اللہ کے مت والو، وہ ایمان والے ہو، تم ظلم نہ کرو، کیونکہ کل کے کل قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرا بن کے آئے گا، تمہاری ساری روشنی اس سے ختم ہو جائے گی، وہاں تمہیں کوئی اجالا نہیں ملے گا۔ یہ وہ اجالا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو وضاحت کروں گا، اس کے بغیر جنت میں جانا بھی ناممکن ہے، کیونکہ اسی اجالے کو لے کر ہم پل صراط کا راستہ پار کریں گے، اس کے بعد فیصلے جنت کے ہوں گے۔ برادران اسلام، ظلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، او میری امت کے لوگوں سنو، یہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے، اللہ تعالی مرنے سے پہلے ظالم کو اس کے گناہ کا سزا دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ظلم ہے جس ظلم کی پاداش میں جو بھی آئے، غور سے سننا، اس ظلم کے پاداش میں جو بھی آئے، تاریخ گواہ ہے، اتہاس شاہد ہے برادران، جو بھی یہ ظلم کیا، چاہے وہ فرعون کے شکل میں تھا، جس کا لشکر اتنا زیادہ اپنے لشکر کے بل پہ کہتا ہے میرے حکم سے دریائے نیل چلتی ہے، اللہ انہی لوگوں کے سامنے ایسے ظالم کو اس دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ ظلم اگر ہمارے تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھیں، یہ وہی ظلم ہے جس ظلم کا ابو جہل کیا کرتا تھا، اللہ نے اسے ایسے ذلیل کیا، اسے ہمیشہ فقر اپنے طاقت پر تھی، اسے اپنے وجود پر گھمنڈ تھا، ایسا گھمنڈ کیا اور ایسے ظلم کیا، اللہ اکبر، اللہ معصوم دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے اللہ اس کو قتل کروا دیا۔ برادران، ابو لہب، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مکمل صورت نازل کر کے اس کی وضاحت کر دی۔ ابو لہب جس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ ایک دم گورا چٹا، چہرے کے اعتبار سے لال، ایک دم خوبصورت، سر میں چوٹی باندھنے والا، برادران اسلام اولاد والا بھی اور مال والا بھی، اسے اولاد پر بھی فقر، مال پر بھی فقر، اتنا ظلم کرتا، اتنا ظلم کرتا۔ برادران اسلام، پیارے نبی راستے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے نکلتے، یہ پیچھے سے چلا کرتا تھا، کہتا تھا وہ لوگوں سنو، یہ کوئی اور نہیں، میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاگل ہو گیا، استغفر اللہ، اس کی باتوں کو نہ ماننا۔ لوگ دیکھتے تھے یہ تو ابو لہب ہے، اس کا سگا چچا ہے، اس کا
سگا چچا ہے، یہ بول رہا ہے، متاثر ہو جاتے تھے اس کے بات پہ۔ کبھی کبھار یہ پتھروں سے مارا کرتا۔ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب کی بیوی تھی جو اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذلت والا عذاب دیا، ایسے ذلیل کیا، مرنے سے پہلے اللہ ایک عجیب و غریب بیماری اس کے جسم میں ڈال دیا، اس کے جسم سے بدبو نکلنے لگی، اسی حال میں مر گیا۔ تقریباً 3 دن تک یہ اپنے گھر میں پڑا رہا، اس کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی لاش کو بھی جب جسم سڑ گیا، جسم سے بو آنے لگے، اس کے بچوں نے حبشیوں کو بلایا، بلا کر کے اس کی لاش کو اٹھا کر کے مکے کے باہر پھینکنے کا حکم دیا۔ ظلم برادران کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر میں سوچوں کہ میں ظلم کروں، آج میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، آج میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، میں جس کو چاہے جو چاہے وہ بول دوں، میں جس سے چاہے جیسے چاہے ویسے سلوک کروں، میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، میں جس کی زندگی سے چاہے اس کی زندگی سے کھیل لوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ میں مسلمانوں برا مت سمجھنا میری بات پر، میں کسی عیب کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اگر میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی اگر یہ عیب ہے، ضرورت ہے اس بات کی مرنے سے پہلے، ہمارے جسم سے ہماری روح نکلنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، مکے والوں کے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں تھا، کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ میرے نبی کو اور سارے مسلمانوں کو، میرے نبی کے گھرانے والوں کو پر اتنا ظلم کیا، اعلان لا کر کے کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور اس کا سارا گھرانہ آج کے بعد سے مکے میں نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، ان کے بچیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ میرے نبی کے 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، رقیہ کو بھی اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی۔ برادران اسلام، ظلم اتنا تشدد پہ اترا، لے جا کر کے شیبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ یہ وہی مکہ والے تھے، یہ وہی مکہ والے تھے۔ برادران اسلام، اللہ نے ان کے اوپر سزا کے طور پر ایسا برسایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر حاکم بنا کر کے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ظلم برادران کبھی کسی کے لیے نہیں رہتا۔ اگر میں بتاتے چلوں اسی بات پر جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو ظلم ہے نا برادران، یہ جو ظلم ہے نا، اس کے کئی قسمیں ہیں، غور سے سننا۔ تقریباً اور میرا 30 منٹ کا وقت باقی ہے۔ اس کے کئی اقسام ہیں۔ اطمینان سے عمل کی نیت سے اللہ کے رب العالمین خود فرماتا ہے، ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ذرا غور سے سنتے ہوئے چلیں، یہ ظلم کو کتنی چیزوں میں اسلاف نے بانٹا۔ سب سے بڑا ظلم کو 3 قسموں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ظلم کو 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ الظلم بین الناس و بین اللہ، پہلا سب سے بڑا ظلم، اس سے بڑا ظلم دنیا کا کوئی نہیں ہے۔ الظلم بین الناس و بین اللہ۔ دوسرا ظلم الظلم بینہ و بین الناس۔ اس کے بعد والا جو ظلم ہے الظلم بینہ و بین النفس۔ انشاءاللہ میں مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے چلیں، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ نوجوانوں غور سے سننا، عمل کی نیت سے، عمل کی نیت سے سننا۔ اقبال فرماتے ہیں اس کے بارے میں مجھ سے بھی اور آپ سے بھی سوال ہوگا، اطمینان سے سننا غور سے۔ سب سے بڑا ظلم، اس ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر۔ کیا کہا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری پہ سوال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تم ادھر ادھر نہ جاؤ، ہمیں غیروں سے شکایت نہیں، توحید کی دولت ہم نے تمہیں دی تھی، قرآن تم نے تمہارے اوپر اتارا تھا، قرآن مجید کو امانت بنا کر تم لے کر کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ مجھے غیروں سے گلا نہیں، تم تو رہبر تھے، تمہارے گھروں میں قرآن جیسی نعمت تھی، تمہارے سینوں میں قرآن تھا، توحید کی دولت تمہارے پاس تھی، تم نے اس کو لے کر کے کیا کیا؟ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم وہ ظلم ہے جس کو شرک کہتے ہیں برادران۔
شرک، اللہ کے ساتھ ظلم کرنا۔ وہ رب جس نے اپنی نعمت کو گناتے ہوئے فرمایا من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى۔ وہ نادان، تو مجھے بھول گیا، تو مجھ سے غافل ہو گیا، تو ایک معمولی پانی کا قطرہ تھا، تو ایک منی کا بوند تھا، تو ماں کے مادر رحم میں ٹپکایا گیا۔ اس منی کے قطرے سے میں نے لوتھڑا بنایا، اس منی کے قطرے سے میں نے مضغہ بنایا، اس منی کے قطرے سے میں نے تیرے جسم کو سجاوٹ کے لیے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، میں نے اسی منی کے قطرے سے تیری آنکھوں میں چمک دی، میں نے اسی قطرے سے کانوں کے اندر سماعت سننے کی طاقت دی، اسی کے قطرے سے میں نے بولنے کی صلاحیت دی، میں نے سب کچھ تجھے دیا، سب کچھ دیا۔ اگر تو مرد ہے میں نے تیری راحت کے لیے عورت کو بنایا، اگر تو عورت ہے میں نے تیری خوشی کے خاطر تیرے لیے مرد کا انتظام کیا، ساری چیزیں ہم نے تمہیں عطا کر دی۔ اگر میری بہنیں آپ کے پاس تک میری آواز پہنچ رہی ہے، غور سے سننا، یہ لفظ شرک ہر ایک کے زندگی کے اندر رچ چکا ہے، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ راستوں سے ہم نے چور دروازے بنا لیے ہیں۔ زبان توحید کا اعلان کرتی ہے، دل کے اندر ڈھڈول کر کے دیکھیں، شرک کی غلاظت سے ہمارا کلیجہ بھرا ہوا ہے۔ وہ رب جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ماں کے پیٹ میں اسے سنبھال کے رکھا، ماں کے پیٹ میں اس کے سانچے کو بنایا، ماں کے پیٹ میں اس کے وجود کو بنایا، اس کے بعد 9 مہینے کے بعد 9 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں لایا۔ میری بہن ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھنا، جب رب العالمین نے آنکھ بنائی، رب العالمین نے کان بنائی، رب العالمین نے زبان دی، رب العالمین نے سوچنے کی صلاحیت والا دماغ دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، ہمارے جسم کی گندگی کو پاک و صاف کرنے کے لیے ایک خوبصورت کٹنیاں بنا دی، چلتی ہواؤں کو جسم میں لینے کے لیے یہ پھیپڑے بنائے۔ برادران، کن کن نعمتوں کو بتاؤں، کن کن چیزوں کو بتاؤں؟ آپ نے کل کا عربی اخبار پڑھ لیا ہوتا تو بہتر تھا۔ برادران اسلام، ایک بوڑھے آدمی کے دور کی بات نہیں، ہمارے ہندوستان کا رہنے والا بڑا کروڑوں پتی آدمی اپنی زندگی کا تعارف بتاتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بیان کرتا ہے، میری زندگی کے اندر، میرے پھیپڑوں کے اندر بلغم جمع ہو گیا، میری تقریباً آدھے دن کی زندگی کے لیے 3 لاکھ روپے کا چارج بنایا گیا۔ آپ نے الگ الگ کئی طریقے سے سنا ہوگا، صرف آدھے دن کے لیے 3 لاکھ کا چارج بنایا گیا، جو میری سانس لینے میں مدد کر رہی تھی۔ میرے رب العالمین نے اتنے خوبصورت پھیپڑے ہمیں دے دیے، اتنی بہترین فیکٹری ہمارے جسم کے اندر ڈال دی، اس کے بعد بھی میری بہن سب کچھ رب العالمین تیار کر کے دنیا میں دے دیا۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے بچے کبھی دھاگے کے محتاج بن جاتے ہیں، اس کے پیر میں لا کر کے تاگا باندھ دیا، یا نہیں ہمارے سلفی گھرانوں میں آ جاؤ، ہمارے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے گھرانوں میں آ جاؤ، ہم نے ہمارے بچوں کو کاجل کا محتاج بنا کر کے رکھ دیا۔ اس کو تھوڑا کاجل لگایا جائے اس کو نظر نہیں لگے گی، کاجل روکے گا اس کو۔ جس رب نے ہر بلا سے روک کر کے دنیا میں لایا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی تو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے بیٹے، وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے، وہ میرے لال، تو اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیا کہا اس کے بعد؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نوجوانوں، برا مت سمجھنا میری بات پہ، میں آپ میں سے کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے آیا ہوں، اطمینان سے سننا۔ ابھی محرم گزرا، محرم گزرا، غیروں کی بات نہیں، اسی لیے اقبال نے کہا غیروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے بھائیوں کی بات کرتا ہوں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے سوال گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، غیروں کی بات نہیں۔ یہ محرم کا مہینہ گزرا، کیا حالات تھی ہماری۔ ایک شرابی کہتا ہے میرے جسم میں حضرت حسین علیہ السلام آئے ہوئے ہیں،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آ چکی ہے، حضرت فاطمہ حلول کر چکے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ جا کر کے اپنی تقدیریں بلوا رہا ہے، اپنی تقدیریں بتلا رہا ہے، میری شادی ہو کر اتنے سال ہو گئے، مجھے بچے نہیں ہوئے، استغفر اللہ، میری کمائی کا مندہ پڑ رہا ہے، میری کمائی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ برادران اسلام، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یغفر به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ میرے رب العالمین بیان کرتا ہے، اتنا رحم کرنے والا، اتنا کرم کرنے والا، اتنے احسانات کو ہمارے اوپر دینے والا فرماتا ہے، وہ میرے بندے تو ہزاروں گناہ کر کے آ، میں چاہوں تو اس کو معاف کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو اس سے تجھے دور رکھ سکتا ہوں، میں چاہوں تو تجھے جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی معاف کر کے جنت کا نظارہ تجھے دکھا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تو میری ذات میں شرک کر کے آئے گا، میری ذات میں کسی کو ملا کر کے آئے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو نے بہت بڑی گمراہی کر دی۔ ایسے لوگوں کے لیے کبھی معافی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے برادران، یہ اتنا بڑا ظلم، اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھے گا انت قلتا، وہ عیسیٰ کیا تو اور تیری ماں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ شریک کرو؟ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وقت کے نبی جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، ان کی کرامت ایسے مردے کو زندہ کر کے بٹھا دے، مردے کو زندہ، ان کی کرامت ایسی، ان کے معجزات ایسے کہ بیمار جسم پر ہاتھ پھیرے تو اس کو شفا مل جائے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ ابن اللہ بنا دیا، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کو اللہ مانا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا شریک کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تو نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے رب، اگر میں یہ بتایا ہوتا تو پروردگارا تو اس کو بہتر جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے تجھے معلوم ہے پروردگار، لیکن تیرے دل میں کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہے برادران، ہم نے اس ظلم کے بارے میں کبھی سوچا؟ برادران اسلام، ہمارے سلفی بھائیوں اہل حدیثوں کے گھروں میں برادران اسلام واسطوں کا نظام آ گیا، واسطوں کا نظام۔ بیت الخلا وہاں رہے تو برکت جائے گی، بیت الخلا پیچھے آئے تو برکت آئے گی، کچن روم ادھر رہنا چاہیے، فلاں بیڈ روم ایسے رہنا چاہیے۔ ارے تفر نوجوان، اگر اسلام ایسا ہوتا تو بلال حبشی پر پتھروں کی بارشیں نہیں کی جاتی، اسلام اگر اس کا نام ہوتا سمیہ کے 2 ٹکڑے نہیں کیے جاتے۔ برادران، اگر اسلام ایسا ہوتا غزوہ احد میں میرے نبی کے دندان مبارک شہید نہیں ہوتے لوگوں، اگر اسلام اس کا نام ہوتا حضرت حمزہ کے 11 ٹکڑے نہیں ہوتے۔ برادران، ہم نے اسلام کو کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے؟ میں اچھے دیندار لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، گھر بنانے کی بات آئی، برادران ہم نے اللہ کو اتنا کمزور بنا دیا، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ برادران، ساری چیزیں، ایک بلی آڑا گئی تو ہمارا عقیدہ بگڑ گیا، گھر پہ کوا پکارا تو ہمارا عقیدہ بگڑ گیا۔ مسلمانوں سنو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو ظلم میں عظیم رب العالمین نے کہا۔ اس سے پہلے توبہ کر لو، اگر کسی کے زبان پر یہ بات آئے، کوئی آدمی ڈر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹی نازک بات جو روزانہ ہماری زندگی میں آ رہی ہے، اس کو بتاتا ہوں، غور سے سننا۔ چھوٹی بات اگر ہماری زندگی میں آ گئی، ہم نے کہا کہ میں ہوں، کوئی بات نہیں، تم جاؤ۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، یاد رکھنا یہ بھی ایک شرک کی بو میں سے ایک بو ہے، میں ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ ہے، برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کا تو ذکر کیا تھا فرشتوں کے پاس، فرشتے آ کر کے کہنے لگے ابراہیم اجازت دے تو آگ کو بجھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، انصاف ہے۔ اگر کوئی بار بار کسی سے کہے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے،
برادران اسلام عزیزان گرامی، اس کے اندر شرک کی آمیزش ہے، اس کے اندر شرک کی بو پائی جاتی ہے۔ اور ذرا آگے چلے، اگر کہتے چلے اسی پر بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ موضوع ہی ویسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، میرے اور آپ کے نبی سے دنیا میں سب سے افضل چیز، برادران اسلام اللہ کے نبی سے سورہ جن میں فرماتا ہے، قل اے میرے نبی آپ بیان فرماؤ، لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ اے میرے نبی آپ ان کو سناؤ، آپ ان کو بتلاؤ، آپ ان کو سمجھاؤ، میں تمہارے لیے ذرہ برابر کا ایک تنکے کے برابر کا نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ ارے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے، ہم نے طوطے شاہ ولی کے محتاج بن گئے۔ برا نہ سمجھنا، میں ہمیشہ ایسی چیزوں پہ نہیں کرتا، لیکن جب بات انصاف کی ہے تو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ برادران اسلام، ہم نے کس کس کو اپنے ماتھے کے ہوا، ہم نے کس کے سامنے اپنے ماتھے کو پیش کر دیا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم اس کے بعد جو ہے، الظلم بینہ و بین الناس، دوسرا ظلم جو ہے، اللہ اکبر، وہ ظلم تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان ہونے والا ظلم ہے۔ اب اس ظلم کو کیا کیا گنا ہے برادران، اس ظلم پر کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا ہمیں ایک ظلم یاد آتا ہے، وہ ظلم ہے یزیدیوں کا ظلم۔ واقعی معنوں میں محرم میں ظلم ہوا تھا برادران اسلام عزیزان، ظلم واقعی معنوں میں ظلم ہوا تھا۔ میرے نبی کے خاندان کو اس دن ذبح کر دیا گیا برادران۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین چھوٹے سے بچے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو ہریرہ جیسا پانی لا کے دے نا، ایسا چھوٹا سے حضرت حسین مسجد میں صفے چیرتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر گئے، خطبہ دے رہے ہیں، ممبر سے نیچے اترے، حضرت حسین کو گود میں لے کر کے پھر ممبر پر چڑھے اور خطبہ دیے۔ اتنی محبت حضرت حسین سے اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے، حضرت حسین پیارے نبی پہ چڑھ جاتے، میرے اور آپ کے مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر لیتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین کو پیار کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو حضرت حسین کے ہونٹوں کو لگا دیا، پیارے نبی پیار کر رہے ہیں۔ ایک آج صحابی نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے 7 بچے دیا ہے، میں نے کبھی پیار نہیں کیا اسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ تیرے دل سے رحم کو نکال لے تو میں کیا کروں، لیکن میرے دل میں میری حسین کی بے حد محبت، ایسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خاندان کو برادران ذبح کر دیا گیا۔ ذبح ہی نہیں، ذبح کر کے لے جا کر کے تشت کے اندر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا، حضرت حسین کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا۔ عبید اللہ بن زیاد، اللہ کی لعنت ہو اس پر، عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا معلوم؟ پیارے نبی کے نواسا جس کا چہرہ بالکل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جیسا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جیسا، ان کی صورت پر اپنے پیر کو رکھ دیا اور ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی کو لے کر حضرت حسین کے چہرے کو مارنے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہے، پکار اٹھے، کہا عبید اللہ یہ کیا ظلم ہے پیارے نبی کے نواسے پر، یہ وہ چہرہ ہے جس کو میرے نبی پیار کیا کرتے تھے، یہ پیارے نبی کی شباہت تھی۔ بس یہ ظلم ہے برادران، لیکن ہمیں یہی ظلم یاد ہے۔ اس ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ کیا کہا؟ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، وہ مہماں کو لا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ کیا ہوگا اسے وقت میں معصوم چھوٹے بچے کے باپ کے ہاتھ میں ذبح کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ آنکھوں کے سامنے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟
حضرت حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. غور سے سننا، انشاءاللہ وضاحت کروں گا وقت ملا. کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اکیلے وہ حسین جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا میرا بیٹا حسین یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. حسین چادر اوڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں، بچوں کے لاشوں کو پیش کیا گیا. حضرت حسین کہتے ہیں نام لے لے کر کے کہا کیا تم نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ کہا کیا تو نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ کیا تو نے مجھے خط نہیں بھیجا تھا؟ سارے لوگوں کے نام لے لے کر کے کہہ رہے ہیں. اسی لیے حضرت حسین کے بارے میں حال ہی فرماتے ہیں، کہا وہ مہماں کو لا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. یہ خیمے جلائے، یہ ساما بھی لوٹا. اتنا ہی نہیں کیا برادران، خواتین تھے آگ لگا دیا حضرت حسین کے خیموں کو. اللہ اکبر. غور کرنا برادران، یہ ظلم تھا، یہ ظلم. لیکن ہم نے کیا ظلم کیا معلوم؟ ہم نے ایک ظلم کیا. ہم نے خود کہا کہ پیاسے تھے، لیکن ہم نے محبت کا نام لے کر کے شربتوں کو بانٹا گلیوں میں. بھوکے کنگال پریشان تھے، گھروں کے اندر دیکھنا 10 محرم کا نام لے کر کے گھروں میں چونگے پوری پروٹے بن رہے ہیں. یہ محبت ہے برادران؟ یہ ظلم کی دوسری شکل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کون سی شکل ہے اس کو؟ اور کون سا خطاب دیں گے اس کو؟ برادران اسلام عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے قسم کا ظلم وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، لوگوں پہ جو تم ظلم کرتے ہو اس ظلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. ذرا ہاتھوں سے پوچھ کے دیکھنا ہم نے کیا کیا ظلم کیا اپنے ہاتھوں سے، کس کس پر ظلم کیا اپنے ہاتھوں سے. میں بار بار جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں بار بار اس کے طرف اشارہ کر کے جاتا ہوں، ہمارے ہاتھوں سے کبھی کبھار ہم نے اپنے سگے بھائیوں کی عزتوں کو اچھالا برادران. اس ظلم کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین میں فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ جس دن ہماری زبانوں کو قفل لگا دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے ہم نے کیا کیا ظلم کیا، کس کس کی عزتوں کو اچھالا، کیا کیا اپنی طاقت کے نذرانے پیش کیے، کس طریقے سے اس کی عزتوں سے کھیلا، کس طریقے سے اس کو مارا. برادران اسلام، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کرنا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی پوری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ایمن ہے. اللہ تعالیٰ اس دروازے سے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. اور ہر آدمی کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ ایک آدمی اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے جا سکتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ جنت میں جائیں گے ان سے سوال نہیں ہوگا، بغیر سوال و جوابات کے لوگ جائیں گے. حضرت عکاشہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ میرا مقام ان لوگوں میں سے بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہے. عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہتے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کرے، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے بھی. میرے مصطفیٰ کا انداز ذرا سننا مسلمانوں، آج ہماری زبان سے کیا کیا ظلم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے عبد الرحمن بن عوف کو جواب دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا قد سبقت اخاک عکاشہ، وہ عبد الرحمن تیرے بھائی عکاشہ نے تجھ سے آگے نکل گئے، ایک ہی ٹکٹ تھی وہ تیرے بھائی کو مل گئی. کیا کہا؟ عکاشہ ذرا آگے نکل گیا، بٹھایا نہیں، آگے نکل گئے عکاشہ. اتنی فضیلت والے عکاشہ. غزوہ احد کا زمانہ ہے برادران، غزوہ احد کا زمانہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے ہیں، صفیں درست کرتے ہوئے پیارے نبی کی چھڑی حضرت عکاشہ کو لگتے ہوئے آگے نکل گئی. عکاشہ کے زبان سے آہ نکل گئی. مسلمانوں غور کرنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عکاشہ کی زبان سے آہ نکل گئی ہے، ہاتھ سے چھڑی چھوٹ گئی. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا عکاشہ؟ اللہ کے نبی مجھے ذرا تکلیف ہو گئی.
اللہ اکبر، اس کو ظلم بھی نہیں کہا جاتا، سفید درست کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عکاشہ اب اس کے بارے میں کیا خیال؟ مسلمانوں غور کرنا، حضرت عکاشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، غور کرنا برادران، کیا کہا؟ اللہ کے نبی میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے اپنی چادر کو ہٹا کر کے اپنی پیٹھ کو دے دیا۔ حضرت عکاشہ قریب آئے، آ کر کے اللہ کے نبی کے پیٹھ سے چمٹ کر کے بوسہ دینے لگے۔ عکاشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے آنکھوں کے سامنے میدان ہے، معلوم نہیں اب اس کے اندر کیا فیصلے ہونے والے ہیں، بس میری خواہش ہے میری زندگی کی آخری سانسوں سے پہلے میں آپ کے جسم سے ملاقات کر لوں۔ اللہ اکبر، یہاں ایک بات بتانے کی یہ ہے، اچانک غلطی سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی عکاشہ کو لگتے ہوئے آگے نکل گئی۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھوڑا آگے آ جاؤ آپ لوگ، تھوڑا آگے آ جاؤ۔ جو باہر کھڑے ہوئے اندر آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ برادران غور سے سننا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ بدلہ لینے میں ذرا جلدی کر۔ عکاشہ قریب آئے، آ کر کے کہا اللہ کے نبی سامنے جنگ کا میدان ہے، بچنے کی امید تو نہیں ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے جسم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو چومنے لگے۔ آج میری اور آپ کی زندگی کی حالت کیا ہے مسلمانوں؟ آج ہمارے ہاتھوں سے اچھے لوگ بچے ہوئے نہیں ہیں، خود ہمارا بابا بھی ہم سے پریشان ہے۔ کبھی غور کر کے پوچھ کے دیکھنا، یہ ظلم ہے برادران، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم کو لا کر کے کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے، جب تک اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا وہ اپنے قدم کو اس کے جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس ظلم میں اس کی زبان کا بھی ظلم ہوگا، اس ظلم میں اس کے ہاتھ کا بھی ظلم ہوگا، اس ظلم میں اس کے مال کا بھی ذکر کیا جائے گا، اس ظلم میں اس کے کردار کا بھی ذکر کیا جائے گا، اس ظلم میں اس کے ساتھ رہن سہن کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ وقت اب بھی ہے برادران، وقت اب بھی ہے، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ ہماری ذات سے جس کو بھی تکلیف ہوئی ہے، جس کو بھی تکلیف ہوئی ہے، فوراً جائے اس سے معافی مانگ لے۔ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہے، فوراً جائیں اس کی امانت اس کو واپس کر کے آ جائیں، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی اس کے بارے میں ضرور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا ظلم ہے، تیسرا ظلم، مختصر انداز میں وضاحت کر کے بات کو ختم کر دوں، الظلم بینہ و بین النفس۔ اس کے اندر میں بھی گرفتار ہوں اور آپ بھی گرفتار ہیں، احساس ہی نہیں ہے ہمیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ ہم نے ہمیشہ غیروں کو دیکھا کہ فلاں لوگ ستا رہے ہیں وہ ظلم ہے، فلاں لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ظلم ہے، فلاں لوگ ہمارے مسجدوں کو گرا رہے ہیں ظلم ہے۔ برادران اسلام، ظلم کی جو تیسری شکل بتائی گئی، سنے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم، ظلم وہ ہے وہ بینہ و بین النفس، انسان خود اپنے آپ کے اوپر کر رہا ہے، خود ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنے جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وہ کیا ظلم ہے؟ برا مت سمجھنا، وہ ظلم گناہ ہے برادران، خود کرتا ہے۔ کن کن گناہوں کو گنائیں؟ اکثر سننے میں آتا ہے ہمارے نوجوان بیٹنگ میں پڑے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، ہمارے نوجوان بیٹنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، سارے ظلم کے بارے میں کل محشر میں پوچھا جائے گا۔ ایک انسان اپنے اوپر اپنے نفس میں جو ظلم کرتا ہے اسے قبر میں ہی بتایا جائے گا، قبر میں ہی اس کو بتایا جائے گا۔ یوٹیوب کے اندر میرا خطبہ بھی ہے، جمعہ کا اسی مسجد میں کیا تھا۔ قبر کی آخری رات پر برادر مفیجت، قبر کی پہلی رات پر آپ کے سامنے بات ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر کے دیکھنا۔ اس کے اندر میں نے وضاحت کیا، انسان جب اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے
قبر کے اندر ایک بری شکل کا انسان آتا ہے، ایک بری شکل ایسا انسان آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے جانتا ہے میں کون ہوں؟ غور سے سننا، جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہے گا میں نے آج سے پہلے اتنی بری شکل کبھی نہیں دیکھی ہے، میں نے تجھے جانتا ہی نہیں، تو کون ہے؟ میں تجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ نوجوان کہے گا تو مجھے بھول گیا؟ وہ اللہ کے بندے میں تیرا گناہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بری شکل آج تجھے پسند نہیں ہے، تو راتوں کی خلوتوں میں مجھے کیا کرتا تھا، اندھیری رات میں اکیلے میں کیا کرتا، اجالے میں کیا کرتا، اور ہر گناہ کو گنائے گا۔ اگر یہ میں اپنے انداز سے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اگر قبر میں ہمارا گناہ آ کر کے کہے، ہمارا گناہ آ کر کہے اے نادان آج تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیری بیٹنگ ہوں، میں تیرے موبائل کا لون ہوں، میں تیری فائنینس کی کمپنی ہوں، میں تیرے زبان سے ہونے والا گناہ ہوں، میں تیرے ہاتھ سے ہونے والا گناہ ہوں، میں تیرے اندھیرے کا گناہ ہوں جو اکیلے میں تو چھپ کے کیا کرتا تھا، میں تیرے وہ اجالے کا گناہ ہوں تو لوگوں کے سامنے بنداس کیا کرتا تھا۔ جب قبر کے اندر ہمارا گناہ ہمارے سامنے آ کر کے کہے گا میں تیری شراب ہوں، میں تیرا جوا ہوں، میں تیرا زنا ہوں، میں تیری آنکھوں کی بے حیائی ہوں، میری معنی غور کرنا، اگر آ کر کے کہے میں تیری بے حیائی ہوں، میں تیری بے پردگی ہوں، میں تیری وہ بے حیائی ہوں جو تو تیرے ماں باپ سے چھپ چھپا کر کے کیا کرتی تھی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایک دعا سکھاتے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے میرے اوپر بہت بڑا ظلم کر دیا پروردگار، بہت بڑا ظلم، ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ایسا ظلم جس کو بہت بڑا انسان کہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بالکل مختصر انداز میں آپ لوگوں کے درمیان ظلم پر ایک چھوٹا سا تبصرہ کیا، ہر ایک پر لمبے لمبے واقعات تھے، میں نے ساری چیزوں کو نکال کر کے نکات آپ کے سامنے رکھے۔ لوگوں سب سے بڑا ظلم یہ شرک ہے برادران اسلام، اس شرک کو پہچانو، آج ہمارے گھروں کے اندر بھی آ چکا ہے، انسان یہ سوچتا ہے میں چپل الٹا ڈالوں گا تو برکت چلے جائے گی، غریبی آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، برادران میں الٹے کپڑے پہنوں گا تو جادو نہیں ہوگا، الٹے کپڑے جادو کو ہٹائے گا۔ اللہ اکبر، برادران اسلام، عزیزان گرامی، میری آنکھ پھڑکی تو پیسہ آئے گا، یہ کہاں سے سیکھ کے آئے مسلمانوں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے آپ کو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ وعدہ کر کے اٹھو آپ لوگ، اے اللہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی اے میرے پاک پروردگار وہ تیرے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہوگا ایسا، انشاءاللہ ہوگا ایسا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ یہ بڑے ظلم سے بچے، آپ بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچوائیں اس ایسے ظلم سے۔ دوسرا ظلم، لوگوں ہمیشہ اپنے بھائیوں کو معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھو۔ نقطہ یاد رکھو، اپنے بھائیوں کو معاف کرنا اور اپنے بھائیوں سے معافی مانگنا سیکھو۔ معاف کرو اپنے بھائیوں کو اور معافی مانگو اپنے بھائیوں سے۔ یاد رکھیں اگر آج نہیں کرو گے، آج نہیں کرو گے، کل آئے گا انشاءاللہ، پھر کبھی آؤں گا تو میں کل پہ روشنی ڈالوں گا، وہ کل کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ۔ برادران اسلام، عزیزان، کل کے دن تم معافی مانگنے بھی جاؤ گے تو فرشتے تمہیں دور ہٹا دیں گے، وہاں معافی مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھ لو۔ تیسرا جو ظلم ہے وہ ظلم ہے خود پر ظلم نہ کرو۔ گناہ کر رہے ہو، انسان ہے، ہو جاتے ہیں گناہ، غلطی ہو گئی، جس جگہ پر ہے اسی جگہ پر فوراً استغفر اللہ پڑھ لو۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لو، رو کر کے معافی مانگو، سجدے میں گر کے معافی مانگو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے معافی مانگو، اٹھانے کا موقع نہیں، اپنے ہاتھ نیچے معافی مانگ لو۔ ایسے ظلم سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔
خدایا تو ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مالک، ہماری خطاؤں پر درگزر فرما۔ اللہ کبھی کبھار ہم نے ظلم شرک کے شکل میں کیا ہے پروردگار، ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دے مالک۔ اللہ ہم نے کچھ ظلم ریا کے شکل میں کیا ہے پروردگارا، اس ظلم کو معاف کر دے پروردگار۔ اللہ ہماری زبان سے ظلم ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ظلم ہوا ہے، ہمارے نگاہوں سے ظلم ہوا ہے پروردگارا، ہمارے پیروں سے ظلم ہوا ہے۔ کن کن گناہوں کو آپ تیرے سامنے پیش کرے پروردگار۔ کچھ گناہ ایسے ہیں مالک جس کو کر کے ہم بھول چکے ہیں پروردگارا، ہمیں جو گناہ یاد ہے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، جو گناہ کر کے ہم بھول چکے ہیں ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ اس گھر میں جتنے لوگ بیٹھے پروردگار ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک سے راضی ہو جا پروردگار۔ اللہ مجھ سے تو راضی ہو جا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم تمام کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہم تمام کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے پروردگار، آپس میں محبت پیدا فرما، آپس میں پیار پیدا فرما، آپس میں الفت پیدا فرما، ایک دوسرے کا درد سمجھنے والے بنا دے پروردگارا۔ ہمارے دلوں سے ریا کو نکال دے اللہ، ہمارے دلوں سے ریا کو نکال دے، ہمارے دلوں سے گھمنڈ کو نکال دے، ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، ہمارے دلوں سے کینے کو نکال دے، ہمارے دلوں سے بے رحمی کو نکال دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں رحم بھر دے پروردگار، ہمارے دلوں میں رحم بھر دے۔ اللہ ہماری آنکھوں نے گناہ کیا، آنکھوں کے گناہ کو معاف کر دے، ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دے، پیروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برادران ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ بات یہ ہے تقریباً کئی مرتبہ میں آپ لوگوں کے درمیان آیا، کئی مرتبہ، شاید میں اس کو گنا بھی نہیں سکوں گا۔ یہ اللہ کا میرے اوپر کرم ہے اور آپ لوگوں کی محبت میں آتے رہا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے میں نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ کہا ہو یا میری بات آپ کو گراں گزری ہو، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنی ذات سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی۔ اگر پھر بھی میں تکلیف دیا ہو مجھے آپ اپنا چھوٹا یا بڑا بھائی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں۔ جی اگر کسی کی امانت میرے پاس ہے بنداس آپ کبھی بھی اپنی امانت کو مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو توفیق دے کہ اپنے بھائیوں سے معافی مانگ سکے۔ اللہ ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بارک اللہ۔ الحمدللہ 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 حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ ورحمنی ورحمکم اللہ ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم بما یسمعون۔